بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابو لہب کی اسلام سے دشمنی۔ ناظرین اکرام، ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ یہی اس کی کنیت بھی تھی۔ اصل نام عبدالعزیز بن عبدالمطلب تھا۔ یہ شخص رشتے میں رسول اللہ کا حقیقی چچا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہی تکذیب کی اور یہ کہا کہ اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر آپ کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا شخص حقیقی چچا ابو لہب ہی تھا۔ اس شخص نے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، مگر دوسری طرف اعلان نبوت پر پہلی ہی دعوتی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب بھی کیا، اور پھر اس کا سارا گھرانہ ہی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں پر اتر آیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے رشتہ داروں اور قربت داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر خاندان قریش کو آواز دینا شروع کر دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ ہر سارے قریش جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہی سچا پایا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو دشمن کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غلط ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی اور کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غلط ہوں اور وہ خود بھی غلط ہو۔ ناظرین، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے جبکہ ابو قریش نے اس طرح کی کوئی مخالفانہ بات سوچی بھی نہیں تھی یہی رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوئی صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوش ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا کہ آسمانوں پر اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ہی نہیں کرتا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیاں خون سے رنگین ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید میں اس نجار کی حالت کفر میں مرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے جو حرف بحرف پوری ہوئی اور وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ اس کا اس طرح کے انجام سے دوچار ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ ناظرین، ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال و اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں سورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرم میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے اور ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہے وہ میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت اس کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ دشمنی اور عداوت میں ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے محمد کے مذموم
कहते थे और ये कहकर वो वापस हो गई। कुरैश जब आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़मूम कहकर बुरा कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हे लोगों, तुम तहज्जुब नहीं करते कि अल्लाह ताला ने किस तरह इनके सबो शितम को मुझसे फेर दिया। वो मज़मूम को बुरा कहते हैं और मैं मोहम्मद हूँ। नाज़रीन, वाक़या बदर के 7 रोज़ बाद अबू लहब के एक जहरीला ताला नमूदार हुआ, इसी में हिलाक हुआ। घर वालों ने अंदेशे से कि इसकी बीमारी हमको न लग जाए, इसको हाथ तक न लगाया। इस तरह 3 दिन लाश पड़े पड़े सड़ गई। अहले ख़ानदान ने आरा और बदनामी के ख्याल से चंद हबशी मजदूरों को बुलाकर लाश उठवाया। मजदूरों ने एक गड्ढा खोदा और लकड़ियों से धकेल कर लाश को इसके गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी और पत्थरों से इसको भर दिया। यह तो दुनिया की जिल्लत और रसवाई हुई और आखिरत की रसवाई का कुछ नहीं क्या। नाजरीन, अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी था और हमेशा मुखालफत में पेश रहा। इसका सूदी लेन देन वसी पैमाने पर था और इसके हिरस और तमा की हालत यह थी कि इसने खाना काबा के खजाने से सोने का हरन चोरी करके बेच डाला था। यह हरन बहुत अरसे से महफूज चला आ रहा था। अबू लहब के 3 बेटे थे, अतबा, मुहत्तब और अतैबा। दोनों अव्वल और ज़िक्र फतह मक्का में मुशर्रफ इस्लाम हुए और अतबा, जिसने अबू लहब के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबजादी को तलाक दी और मजीद बड़ा इस पर गुस्ताखी भी की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ से हलाक हुआ। फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारे भतीजे अतबा और मुहत्तब कहाँ हैं, कहीं नज़र नहीं पड़ी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर कहीं रोपोश हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको ढूंढ कर लाओ। फिर वो अरफात के मैदान में मिले। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली। अल्लाह ताला हमें भी इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।